بھیڑیے اور خرگوش کی کہانی۔ بھیڑیے کے کھیت سے شکرقندی چرانا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ بھیڑیا بہت دبے پاؤں چلتا ہوا آتا اور چور کو پیچھے سے پکڑ لیتا۔ لیکن خرگوش پھر بھی ہر روز بھیڑیے کے کھیت سے شکرقندی چرا لاتا۔ وہ پہلے ایک بہت بڑی سی ہڈی کھیت میں دبا دیتا، پھر شکرقندیاں اکھاڑ کر اپنے تھیلے میں بھرتا اور ٹہلتا ہوا کھیت سے باہر چلا جاتا۔ بھیڑیے کو بھی شکرقندیوں کی چوری کا پتہ چل گیا۔ ایک دن وہ چور کو پکڑنے کے لیے بھوسے کے ڈھیر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر میں خرگوش بھی آ پہنچا۔ اس نے زمین کھود کے ہڈی دفن کی اور شکرقندی اکھاڑ کر تھیلے میں بھری اور سیٹی بجاتے ہوئے چل دیا۔ جو ہی وہ بھوسے کے ڈھیر کے پاس پہنچا، بھیڑیا جھٹ سے باہر نکلا اور اس نے خرگوش کو پکڑ لیا۔ تم میرے کھیت میں کیوں آئی؟ بھیڑیے نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں خود نہیں آیا، ہوا تیز تھی، اس نے مجھے اڑا کر تمہارے کھیت میں لا پھینکا۔ بھیڑیے نے پوچھا، پھر تم نے میری شکرقندی کیوں توڑی؟ خرگوش نے معصوم صورت بنا کر کہا، ہوا تیز تھی، میں سہارا لینے کے لیے شکرقندی کا جو پودا پکڑتا وہ جڑ سے اکھڑ جاتا۔ بھیڑیا خرگوش کی چالاکی پر ہنسا اور بولا، یہ شکرقندیاں تمہارے تھیلے میں کیسے آ گئی؟ خرگوش نے مسکینی سے کہا، میں بھی اسی پر غور کرتا ہوا جا رہا تھا کہ تم نے پکڑ لیا۔ بھیڑیا چیخ کر بولا، بس بس، اپنی بکواس بند کرو اور کان کھول کر سن لو کہ آج تمہارا قیمہ پکایا جائے گا۔ خرگوش نے فوراً کہا، تم بھی کان کھول کر سن لو کہ میں تمہیں ایک راز بتانے والا تھا جو اب کبھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ کیا ہے بھلا؟ بھیڑیے نے اشتیاق سے پوچھا۔ خرگوش ہونٹ بھینچ کر بولا، بالکل نہیں بتاؤں گا، بے شک تم میرا قیمہ بناؤ یا بوٹیاں اڑا دو۔ اب بھیڑیے کا اشتیاق بڑھا، وہ جتنا پوچھتا خرگوش اتنا ہی انکار کرتا رہا۔ آخر خرگوش نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان شکرقندیوں کی خاطر تمہارے کھیت میں آیا تھا؟ یہ بات بالکل نہیں ہے بھیا جی۔ تو پھر؟ بھیڑیے نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں ڈائناسار کی ہڈیاں لینے تمہارے کھیت میں آیا تھا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ تمہارے کھیت میں دفن ہے۔ جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ تمہارے کھیت میں دفن ہے، بھیڑیے نے کہا۔ میں نے تو کبھی ڈائناسار کا نام نہیں سنا، پتہ نہیں تم یہ کیا ذکر لے بیٹھے۔ خرگوش نے حیرانی سے کہا، ارے تو کیا تم ڈائناسار کا نام نہیں جانتے؟ بھیا جوان ہڈیوں کو کھا لیتا ہے اور اپنے سے سینکڑوں گنا طاقتور جانور کو مار گراتا ہے۔ بھیڑیے کو خرگوش کی باتوں کا یقین نہ آیا تو خرگوش نے پھر کہا کہ نہ مانو تمہاری مرضی، اگر مجھے مل گئی تو سب سے پہلے تمہیں مار گراؤں گا۔ خرگوش نے لمبے لمبے سانس لیے اور جلدی سے بولا، او ٹھہرنا ذرا، کیا تمہیں بھی کچھ خوشبو آئی بھیا؟ بھیڑیے نے بھی لمبے لمبے سانس لیے۔ اسے قریب ہی دفن کی ہوئی ہڈیوں کی خوشبو آئی جو صبح خرگوش نے دفن کی تھی۔ وہ دونوں جلدی جلدی زمین کھودنے لگے۔ خرگوش نے اپنے تھیلے میں گوند کی ایک شیشی رکھی ہوئی تھی اور قریب ہی دبی ہوئی ایک بڑی سی ہڈی نکالی اور چپکے سے اس پر گوند کی شیشی انڈیل دی اور جلدی سے بولا، ارے یہ رہی۔ بھیڑیا بے صبری سے بولا، لاؤ لاؤ، کہاں ہے؟ مجھے دو۔ اس نے خرگوش کے ہاتھ سے ہڈی چھین لی اور چبانے کے لیے اس پر منہ مارا، لیکن اس کے دانت گوند میں گڑ کر جم گئے اور منہ چپک کر رہ گیا۔ غور غور خور خور خور۔ بھیڑیے نے خرگوش کو امداد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن اس کے منہ سے کچھ بھی تو نہ نکل سکا سوائے غور غور خر خر خر۔ بیچارہ کبھی ایک ہاتھ سے ہڈی کھینچتا، کبھی دونوں ہاتھوں سے زور لگاتا۔ اس کوشش میں اس کی آنکھیں باہر ابل آئیں، پسینے سے جسم شرابور ہو گیا
اور آخر ہڈی منہ سے باہر تو نکل آئی، لیکن اس کے ساتھ بھیڑیے کے 4 دانت بھی باہر آ گئے۔ خرگوش جو سب تماشا دیکھ رہا تھا اب چپکے سے کسک گیا۔ تو دوستوں، ہم نے اس کہانی سے 5 باتیں سیکھی۔ پہلی بات، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اگر بھیڑیا فوراً ہڈی منہ میں نہ لیتا تو اس کے ساتھ اتنا برا نہ ہوتا۔ دوسری بات، دشمن کو کبھی کمزور اور چھوٹا نہ سمجھیں۔ بھیڑیے نے جب خرگوش کو چوری کرتے دیکھا تو فوراً پکڑ لیا، یہ سوچ کر کہ ایک چھوٹا سا خرگوش میرے کھیت میں روز چوری کرتا ہے۔ تیسری بات جو ہم نے اس کہانی سے سیکھی، دشمن ہمیشہ تدبیر اور حفاظتی اقدامات کر کے حملہ کرتا ہے۔ اگر بھیڑیا 2 سے 3 دن مزید خرگوش کا مشاہدہ کرتا تو وہ جان جاتا کہ خرگوش اور کون سی تدابیر کے ساتھ کھیت میں داخل ہوتا ہے۔ چوتھی بات جو بہت اہم اور خاص ہے وہ یہ کہ اپنی سوچ اور اپنا مشاہدہ بنائیں۔ بھیڑیا یہ جانتا تھا کہ خرگوش بہت چالاک ہے، مگر پھر بھی وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور اپنا نقصان کر بیٹھا۔ 5ویں بات، غصے کے ساتھ ساتھ اپنے حواسوں پر بھی کنٹرول رکھیں۔